حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا سچا واقعہ جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا؟ جب اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی، جبکہ ہم تیری تسبیح حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں ایسا علم عطا کیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں چیزوں کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں؟ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ گھمنڈ میں ابلیس بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر نالت رہے گی۔ ابلیس نے قیامت تک مہلت مانگی اور کہا کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے سچے بندے پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اکیلا محسوس ہوا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام کو سکون ملے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہو وہاں جاؤ، جو چاہو وہ کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے پاس مت جانا۔ مگر شیطان نے دونوں کو بہکایا اور جب تک بہکاتا رہا جب تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا شیطان کے دھوکے میں نہ آ گئے، اور جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہی زندگی گزارنی ہے اور وہی مرنا ہے اور وہی پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اور حضرت حوا پر رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہاں بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم ان کا کہنا ماننا، اور جو لوگ تمہارے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا جائے گا وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال تک زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً
फौरन तौबा करी और तब तक तौबा करते रहे, माफी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राजी न कर लिया। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वह अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर आपको यह सच्चा वाकया पसंद आया हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में एक मर्तबा या अल्लाह जरूर लिखें।